پہلے ہاتھ بار بار نماز میں کئی جگہ اٹھایا جاتا تھا. 2 رکعت کی نماز میں 9 جگہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا. شروع میں نماز کے احکام میں تدریجاً تبدیلی آئی ہے. 9 جگہ 2 رکعت کی نماز میں ہاتھ اٹھتا تھا، تو تم نے اب اس 9 کو چھوڑ کر صرف 3 جگہ ہاتھ اٹھایا. تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے اٹھنے کے وقت. باقی کاہے چھوڑ دیا تم نے؟ چھوڑنے کی دلیل ہم ہی کو صرف دینی ہے، تم کو بھی دینی ہے. 9 میں سے 3 لیا، 6 تم نے چھوڑ دیا. تم یہ کہتے ہو کہ وہ 6 منسوخ ہو گیا تھا. ہم کہتے ہیں چشمہ لگا کے دیکھو 6 ہی منسوخ نہیں ہوا تھا، بلکہ 8 منسوخ ہو چکا تھا. کم ہوا ہے، زیادہ تھا پہلے، پھر رفع یدین کم ہوا. رہا کم ہونے کی دلیل تو موجود ہے. نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا چاہیے. ہم حنفی لوگ صرف نیت ماننے کے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور لوگ رکوع میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھنے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدے میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، بعضے سجدے سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جانے کتنی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں روایت ویسے بھی ہے، روایت ایسے بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کر دکھاؤں؟ تو لوگوں نے کہا حضور دکھائیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھنے کا طریقہ دکھایا، تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، ثم لا یعود، پھر اس کے بعد کہیں پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا. فرمایا کہ اسی طرح اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث پاک کو لیا. بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے وقت تو ہاتھ اٹھاتے ہی تھے، رکوع میں جانے کے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ہم نے لیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت کو انہوں نے لیا. یہ مضبوط ہے کہ وہ مضبوط ہے؟ جب حدیث میں دونوں طرح ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کس کو لیا جائے، کس کو چھوڑا جائے. تم نے اس حدیث کو لیا تو اس حدیث کو چھوڑ دیا، اس کو کنڈم کیا. تم کہنے لگے اس میں یہ کیڑا ہے، اس میں یہ ہے، بدبو آ رہی ہے، یہ خراب ہے، ضعیف ہے تو کمزور ہے. غلط چھوڑنے کے لیے بہانہ ایک حدیث کو چھوڑ دیا. ہم نے اس حدیث کو نہیں لیا تو ہم کیڑا نہیں نکالتے، ہم کہتے ہیں اس کو نہ لینے کی میرے پاس وجہ ہے، اس کو لینے کی وجہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان ایک طرح کا نہیں ہے. بخاری کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی رکوع میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور رکوع سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے. امام بخاری کے استاد حمیدی ہیں، وہ مسند حمیدی دوسری جلد میں عبداللہ ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا، نہ رکوع میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا، نہ اٹھتے وقت دیکھا، نہ سجدے میں جاتے وقت دیکھا. تو عبداللہ ابن عمر کا بیان تو ایک طرح کا ہے ہی نہیں ہے، کبھی ایسے بولتے ہیں کبھی ایسے بولتے ہیں. ان کی حدیث میں اضطراب ہے، اور ایک مسند حمیدی میں ہی صرف روایت ہوتی، جب تو صحیح ابن ابو عوانہ میں عبداللہ ابن عمر سے حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، دوبارہ کہیں نہیں اٹھاتے تھے. بخاری میں عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے وہ امام مالک کے واسطے سے ہے. امام مالک اپنی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ میں نہیں پہچانتا رفع
رفع یدین کیا مصیبت ہے؟ اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ قال ابن القاسم، ان کے شاگرد امام مالک کے ابن قاسم فرماتے ہیں کان رفع الیدین عند مالک ضعیفا، امام مالک فرماتے تھے رفع یدین کی روایت ضعیف ہے، وہی روایت بخاری نے لیا ہے۔ تو بتاؤ امام مالک اس کو کنڈم کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ نہیں، ہم نہیں کنڈم کر رہے ہیں۔ بخاری کی روایت کو ضعیف کون بول رہے ہیں؟ امام مالک بول رہے ہیں۔ وہ روایت ضعیف بھی ہے، اس میں اضطراب بھی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر خود بھی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ امام طحاوی شریف میں لکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر پہلے رکوع میں جانے کے وقت اور رکوع سے اٹھنے کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو بتاؤ جس میں اتنا اضطراب، سند کا اضطراب، متن کا اضطراب، کبھی اس طرح بولتے ہیں کبھی اس طرح بولتے ہیں، جس گواہ کا بیان دو طرح کا ہو اس کی شہادت مجروح ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کا بیان ایک طرح کا ہے، اس کے خلاف کہیں کسی کتاب میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں اختلاف نہیں۔ پھر عبداللہ ابن مسعود اکیلے نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر کے خلاف تو خود عمر ہے۔ عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ برا ابن عازب کی روایت ہے، یہ تیسرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر کہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو بڑے بڑے سینئر صحابہ کا بیان یہ ہے۔ سینئر کون ہے؟ عمر ہے کہ ابن عمر ہے؟ عمر کا بیان یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، حضرت برا ابن عازب کا بیان ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عقل کے اندھو لینا ہے تو اس حدیث کو لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنے کے لائق یہی حدیث ہے، اس میں تو طرح طرح کے شبہے ہیں، تم کو اتنا نہیں بجھاتا۔ عبداللہ ابن عمر حضور کے زمانے میں کئی سال کے تھے؟ عبداللہ ابن عمر جو نقل کر رہے ہیں ان کی عمر نبی کے زمانے میں کتنی تھی؟ وہ بچے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کتنی عمر کے تھے؟ عمر فاروق کتنی عمر کے تھے؟ برا ابن عازب کتنی عمر کے تھے؟ حضور کے زمانے میں اگلی صف میں، پہلی صف میں بدری صحابہ عمر دراز لوگ رہا کرتے تھے، بچے تو پچھلی صف میں رہا کرتے تھے۔ ابن عمر پچھلی صف میں ہے، عبداللہ ابن مسعود اگلی صف میں ہے۔ اگلی صف والا امام کی حالت کو صحیح جانے گا کہ پچھلی صف والا صحیح جانے گا؟ امام محمد نے کتاب الحجہ میں چیلنج کیا، کوئی مائی کا لال کسی ایک بدری صحابی سے، کسی ایک سینئر صحابی سے رفع یدین کی روایت نقل کر دے تو محمد اس کی غلامی کرنے کو تیار ہے۔ بخاری بھی آئے امام محمد کے بعد تو لائق تو کس کی روایت لائے؟ کسی سینئر صحابی کی نہیں لائے، ایک بچے کی روایت لے آئے۔ پچھلی صف میں ابن عمر ہے، اگلی صف میں عبداللہ ابن مسعود ہے۔ امام کیا کر رہا ہے؟ اگلی صف والا ٹھیک سے دیکھے گا کہ پچھلی صف والا؟ ہم نے اگلی صف والے کے بیان کو لیا، تم نے پچھلی صف والے کا۔ ہم کمزور ہیں کہ تم کمزور ہو؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ ہم نے اس حدیث کو بھی نہیں چھوڑا، ہم تو اس کو بھی لے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا۔ وہ غلط تھوڑا ہی ہے، وہ غلط تھوڑا ہی ہے۔ پہلے ہاتھ بار بار نماز میں کئی جگہ اٹھایا جاتا تھا۔ 2 رکعت کی نماز میں 9 جگہ ہاتھ اٹھایا جاتا تھا۔ شروع میں نماز کے احکام میں تدریجاً تبدیلی آئی ہے۔ 9 جگہ 2 رکعت کی نماز میں ہاتھ اٹھتا تھا، تو تم نے اب اس 9 کو چھوڑ کر صرف 3 جگہ ہاتھ اٹھایا، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جانے کے وقت، رکوع سے اٹھنے کے وقت۔ باقی کاہے چھوڑ دیا تم نے؟ چھوڑنے کی دلیل ہم ہی کو صرف دینی ہے، تم کو بھی دینی ہے۔ 9 میں سے 3 لیا، 6 تم نے چھوڑ دیا۔ تم یہ کہتے ہو کہ وہ 6 منسوخ ہو گیا تھا، ہم کہتے ہیں چشمہ لگا کے دیکھو 6 ہی منسوخ نہیں ہوا تھا، بلکہ 8 منسوخ ہو چکا تھا، کم ہوا ہے۔ زیادہ تھا پہلے، پھر رفع یدین کم ہوا، رہا
دلیل تو موجود ہے، صحیح مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لو۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز نماز ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی حجرے سے نکل کر آئے، ہم لوگ بار بار رفع یدین کر رہے تھے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانھا اذلاب خیر شمشن اسکنوا فی الصلاۃ، کیا بات ہے کہ تم کو بار بار ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بتکے ہوئے گھوڑے بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی نے بعد میں اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حدیث نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن ہر صحیح حدیث اخیر تک باقی رہا اس پر عمل، جب تک اخیر تک ثابت نہ ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے ہمارے مسلک پر؟ ہم کہتے ہیں 9 سے آ کر 1 پر ٹکا۔ آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اور بھی سمجھاتا آپ کو، لیکن انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ آپ کے پاس حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی نہیں بلکہ عبداللہ ابن عمر کی بھی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کا اپنا عمل بھی حنفی طریقے پر ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسند حمیدی میں ہے، صحیح ابو عوانہ میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، طحاوی شریف میں ہے۔ حدیث کی اتنی کتابوں میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے بھی بعد میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا اختیار کر لیا تھا، بار بار ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا، اور صحیح مسلم شریف کی روایت سے اشارہ ملتا ہے کہ یہ عمل منسوخ ہو گیا تھا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود بدری صحابہ ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں صحابہ ان کو سمجھتے تھے، حضور کے ساتھ یہ لمبے عرصے تک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر کسی کو طریقہ اختیار کرنا ہو تو حد یہ ابن ام مکتوم اختیار کرے، عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ اختیار کرے۔ الحمدللہ خلفائے راشدین ہمارے ساتھ ہیں، حضرت عمر بھی ہمارے ساتھ ہیں، سیدنا علی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو صحابہ کرام حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے، امام ابو حنیفہ نے اسی کو اختیار کیا جو سینئر صحابہ سمجھے تھے، اسی کو اختیار کیا جو عمل نبی کے بعد بھی چلتا رہا۔ فاروق اعظم کا زمانہ حضور کے بعد ہے، فاروق اعظم رفع یدین نہیں کرتے تھے، پتہ چلا کہ صحابہ نے حضور کے بعد اس عمل کو ترک کر دیا تھا، کیونکہ ان کو علم ہو گیا تھا کہ نبی نے بھی ترک کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کی رپورٹ کہ وہ فرماتے حضور صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر نہیں اٹھاتے تھے، ثم لا یعود، یہ پہلی صف میں ہے۔ ان کی رپورٹ کو صحابہ نے اختیار کیا، ترجیح دی، تو امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو ترجیح دیا۔ بتاؤ، ہم مضبوط پوزیشن میں رہ کر بھی آج ہم کو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، یہ بے حدیث والے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی بھی مسئلے میں کیا مجال ہے کہ حدیث و قرآن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انحراف کریں؟ فرق پڑتا ہے اصل ترجیح میں۔ وہ کسی روایت کو لیتے ہیں تو سمجھ کر لیتے ہیں، کسی جوہرت کو چھوڑتے ہیں سمجھ کر چھوڑتے ہیں۔ روایت جب دونوں طرح کی ہے، تم نے ایک کو لیا، دوسرے کو بے سمجھے بوجھے چھوڑ دیا، دوسرے پر عمل نہ کرنے کے لیے اس میں کیڑا نکالنا شروع کر دیا۔ ہم کو کیڑا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسا شروع میں ہوتا تھا ایسا بعد میں ہوتا تھا، ہم نے اس میں کیڑا نہیں نکالا۔ ترک میں اور انکار میں فرق ہے۔ امام ابو حنیفہ ترک کرتے ہیں، حدیث کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ تم حدیث ترک نہیں کرتے ہو، انکار کرتے ہو۔ انکار کفر کی طرف لے جاتا ہے، توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ ترک میں کفر اور انکار میں فرق ہے، فرق سمجھو۔ تم بھی بہت سی حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہو، اب بخاری رٹتے ہو، یہ بخاری میں ہے تو عمرو ابن سلمہ کی روایت بھی تو بخاری میں ہے، چوتڑ کھولو، اس میں بخاری کیوں چھوڑ دیا؟ تم بخاری چھوڑ دو تو حدیث کے دشمن نہ کہلاؤ، اور ہم بخاری چھوڑ دیں کہیں تو ہم حدیث کے دشمن و مخالف ہو جائے۔ یہ دھاندلی نہیں چلے گی، بش کی نہیں چلے گی، انصاف اعتدال کے راستے پر آؤ۔ انشاءاللہ جب معتدل ذہن سے سوچو گے، سنجیدگی کی حالت میں دیکھو گے، انشاءاللہ ہمارا پلہ جھکا ہوا ملے گا۔ کہیں پر
اونچا نہیں ملے گا. ہر جگہ ترجیح مضبوط پوزیشن ہماری ہے. یہ تو رفع یدین کا مسئلہ ہوا. اب کتنا مسئلہ باقی ہے؟